اب ہمیں بھی یہ سب دکھائی دے رہا ہے. مجالس کو کسی اس کے طور پر نہیں لینا چاہیے. یہ بہت ہمارا ایک مقدس کام ہے، جو مقدس چیز ہے، مقدس جگہ ہے. ممبر لکڑی کے ڈھانچے کا نام نہیں ہے ممبر، نہ. ممبر ایک پاک و پاکیزہ جگہ ہے جہاں سے اپنے فرائض ادا کیے جائیں، جہاں سے دین پہنچایا جائے. ممبر وہ جگہ ہے. آئیے تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ سورہ قصص کی ہے، اور اس میں آپ سے چند گزارشات کروں گا. چونکہ اوپر سے بھی ہم پہ فورس ہوتا ہے بڑی محبت کے ساتھ. بہت صاحب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ آدھا گھنٹہ پڑھ دیں یا 40 منٹ پڑھ دیں، 45 منٹ پڑھ دیں. تو اب پہلے تو پوسٹر کو بھانڈا بھر دیتے ہیں پوسٹر کا، اور جب نہیں سمجھتا ہے تو ہر ذاکر سے کہتا تھوڑا ہی پڑھیے گا، کم پڑھیے گا. ارے تھوڑے ذاکر بلا لو، تھوڑا ہو جائے گا. اب یہ سب نظام سسٹم بگڑا ہوا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، اور ہمارے جو ذاکری کے محکمے کے جو ہمارے ہیں مرزا صاحب، وہ کہیں دیکھ نہ رہے ہوں، سن تو ضرور رہے ہوں گے. تو انہیں بھی بیدار کرنے کے لیے ایک سلوات بھیجیے آپ. اب دیکھیں تو یہ آیت میں نے پڑھی، یہ 20واں پارہ ہے سورہ قصص. قصص کہتے ہیں قصے کو. قصے کئی لگاتار بات جو ہو، جس میں ایک کے پیچھے دوسری گفتگو ہو، اسے قصہ کہتے ہیں نا. سنا بھی کرتے تھے بچپن میں قصے، لیکن یہ قرآن کے قصے ایسے ہیں جن میں نصیحت ہے، عبرت ہے. چونکہ قرآن کا کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں ہم سے کوئی بات نہ کہی گئی ہو. یہ سمجھ لیں آپ. اور نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو کسی مولانا صاحب سے سمجھیں، عالم دین سے سمجھیں. سارا قرآن ہمارے لیے ہے. کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن کی وہ ہم سے نہ کہی گئی ہو. الحمدللہ ہم اس لائق تو بنے کہ ہم خدا کے کلام کے مخاطب ہوں، خدا کا کلام ہم سے ہو. کوئی ٹھکانہ ہے آپ کی عظمت کا کہ خدا اور آپ سے باتیں کرے، خدا مجھ سے باتیں کرے؟ اس کا ذریعہ بس ایک ہی ہے کہ قرآن کو پڑھو، سنو، سمجھو، تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ باتیں آسمان سے آئی ہیں، جو قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. انہی میں سے ایک یہ آیت ہے جو پڑھی میں نے، نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ میرے نبی اب ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تلاوت ہم کرتے ہیں نا، قرآن پڑھتے تلاوت کہا جاتا ہے. تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں، یعنی اب ہم بیان کر رہے ہیں. کیا بات ہے اس کی، نہیں سمجھے آپ نے؟ جب یہ آیا تھا تو نبی کے قلب پیغمبر پر آیا تھا، یہ سینے پیغمبر پر آیا تھا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کیا بات ہے! قلب پیغمبر اس کے اوپر نازل ہوا، اور آپ کے ذریعے سے یہ امت تک پہنچا، امت کو پہنچایا گیا. کیوں پہنچایا؟ اس لیے نبی کے ذریعے پہنچایا تاکہ کوئی بعد میں ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہ ملا دیں. بہت معتبر ہے، بہت محکم ہے. تو اب ہم تم سے ایک حق قصہ بیان کرتے ہیں. کس کا؟ موسیٰ اور فرعون کا. دو چیزیں، ایک موسیٰ اور ایک فرعون. موسیٰ کو بھی جانتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں. کیسا جانتے ہیں؟ ایسا جانتے کہ نہیں جب نام لیا جائے تو سلوات ہی پڑھ دیں کم سے کم. اور فرعون کو کیسا جانتے ہیں؟ آپ کے یہاں بھی بطیر فرعون کئی فرعون ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بھی، تو انہیں بھی جانتے ہیں، اور ان کا بھی علاج ہم 9 ربیع الاول کو کرتے ہی ہیں. تو فرعون کیسی چیز تھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.
فرعون کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ اللہ نے بنایا تھا، یہ آپ سمجھو کہ اللہ نے فرعون بنا دیا تھا۔ فرعون آپ بنا لو، ترکیب میں بتاتا ہوں، بنا آپ لینا۔ اس لیے جن لوگ بنانے پہ آئے انہوں نے بنا ڈالے کئی، تو ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں بنا سکتے، آپ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو فرعون کیسے بنتا ہے؟ آپ پہلے تو ذہن سے یہ نکال دیں کہ فرعون جو تھا وہ پیدا ہی فرعون ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ تو بہت ایک عام آدمی سے بھی بدتر نیچے کی کیٹیگری کا ایک انسان تھا، جس کی تفصیل بتاؤں تو اور دیر ہو جائے گی، کیونکہ مجلس کا وقت ہی بہت تھوڑا سا ہے۔ تو وہ تو ایک بہت عام آدمی تھا، عام سے بھی گرا ہوا تھا۔ یہ فرعون بنا کیسے؟ یہ آپ کے کرتب سے بنتا ہے، یہ آپ کے ہمارے کرتب سے بن جاتا ہے۔ یہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ بنتا ایسے ہے کہ آپ بزدل ہوتے چلے جائیے، کوئی ایک فرعون بنتا چلا جائے گا۔ آپ بزدل ہو جائیے، بچ کے چلنے لگیے، کہیے میاں ہم کچھ نہ کہتے ان سے، میاں بھیا کبھی ہے کچھ کہہ دیں، کر دیں، کچھ مار دیں۔ اب جب اس طرح سے لوگ ڈر کے چلنے لگیں گے تو فرعون بننے کی تیاری ہو چکی ہے۔ فرعون بنتا ہے ہماری بزدلی سے۔ آپ بزدل ہوں گے تو فرعون پیدا ہو جائے گا۔ خدا یہ بتاتا ہے کہ ہم فرعونیت کو مٹانے کے لیے اپنا سب سے چھوٹا، سب سے آسان ایسا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ نہ ظاہر میں طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ برچھے ہے، نہ بھالے ہیں، بس ایک ماں کی آغوش میں ایک ایسا بچہ دے دیا تھا جس سے فرعونیت کانپ رہی تھی۔ آپ سوچ لو فرعونیت کتنی تگڑی ہوتی ہے۔ تو ہم جو ہیں، ہم نے اس کا علاج سمجھا بھی ہے یا نہیں سمجھا، اور سمجھ لیا ہے تو ہمارے پاس ایک جملہ ہوتا ہے، بتائیں آپ کو، سلوات سے بتائیں بغیر سلوات کے؟ ہمارے پاس ایک جملہ ہے، بڑا پیٹنٹ ہے، میں ہمیں کیا، میں ہمیں کیا، ابھی آپ کی جیب کٹ جائے یہیں، اللہ نہ کرے، یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے اجتماعات میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کٹ جائے تو آپ کا مطلب ہے یا نہیں ہے؟ تڑپ جائیں گے، کمیٹی پہ چڑھ جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، میں کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ جب کٹ گئی تو پتہ لگا یہ ہو رہا ہے۔ کٹنے سے پہلے اگر آپ سمجھدار ہوتے تو نہ آپ کی کٹتی نہ کسی اور کی جیب کٹتی۔ یہ کٹی اس لیے ہے کہ آپ بیدار نہیں ہو سکے۔ تو فرعونیت کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ یہ میرے نبی، اب ہم تم سے فرعون اور موسیٰ کا حق قصہ بیان کر رہے ہیں۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، تاکہ صاحبان ایمان کے لیے یہ نصیحت و عبرت۔ اب سنیے، فرعون کو یہ بتایا جا رہا ہے فرعون کیسا تھا۔ قرآن دیکھیں، نہ تو کسی کو بلا وجہ اللہ گھٹاتا ہے، نہ بلا وجہ ہی بڑھاتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو بھی گھٹانا بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو کھڑا کرتے ہیں نا، الیکشن میں کسی کو کھڑا کر دیا ایسے ہی، اور پھر جو ہم نعرے مارتے ہیں، پھر جو ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن خداوند عالم بالکل صحیح بتاتا ہے، کیسا جیسا تھا فرعون اس کو ویسا ہی بتایا، جیسے موسیٰ تھے ان کو ویسا ہی بتایا، نہ موسیٰ کو بلا وجہ چڑھایا، نہ فرعون کو بلا وجہ گھٹایا۔ کیا کیا؟ اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، فرعون نے زمین میں بڑی بلندی حاصل کر لی تھی، بڑا بھر گیا تھا، ہوا بھر گئی تھی۔ کرتا کیا تھا؟ اِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، اور اپنی بیوی سے ڈینگے ہونک رہا تھا۔ کیا کہتا ہوں میں، جہاں جاتا ہوں اور جس شاخ پہ بیٹھتا ہوں وہی شاخ جھک جاتی ہے میری۔ اب یہ سب کر رہا تھا تو جناب سلیمان تک آواز پہنچ گئی، وہ تو آپ جانتے ہی، سنا آواز۔
بلایا کہ تو کیا بڑا ہانک رہا تھا، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں اپنی بیوی کو خوش کر رہا تھا، آپ کو تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ اور کسی کا بھی دل خوش کرنا تو عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے۔ میں اپنی بیوی کو خوش کر رہا تھا۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کتوں نے اپنے بیوی کے دل خوش کرنے کے لیے خالی یہاں درگاہ پہ جاؤ، چلی جاؤ بیگم، وہاں جا کے کیا کرو گی؟ یہ تو جو ہوتا ہے دیکھیے بہت برا ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں میرے۔ اب یہ ہوا کہ فرعون نے زمین میں بڑا ادھم مچایا تھا، اندھ کی، مظفر نگر کے زمان میں بڑی اندھ کی مچا دی تھی اسے۔ کیا کرتا تھا؟ جعل اہلہا شیعاً، یہ سنیں گے آپ شیعہ ہیں نا؟ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں آپ؟ نہیں ہیں؟ ابے کہنے میں کیا جا رہا ہے، ہو یا نہ ہو کہہ تو دو۔ شیعہ ہیں یا نہیں ہیں ہم؟ دیکھو بخیر کے صلوات تو بھیجو مت آپ۔ تو فرعون کیا کرتا تھا یہ سمجھ لو آپ، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ فرعون نے زمین میں بڑی بلندی حاصل کر لی تھی، اور جب بلندی حاصل کر لی اور سب لوگ اسے دادا بر چاروں طرف سے میاں سلامت اور یہ سب کرنے لگے، تو کیسے میں پھونکنے میں بھی پھونک بھر دو آپ تو پھول جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے بانٹا، جعل اہلہا شیعاً، وہاں والوں کو بانٹا۔ یہ ہے فرعون بننے کا دن، پہلا دن ہے فرعون بننے کا۔ کسی بستی، کسی قبیلے، کسی خاندان میں یہاں سے لے کے بگھرے سے شروع ہو جاؤ اور چلتے چلے جاؤ، پھر اس کے بعد مراد پورہ آئے گا، مراد پورہ سے آگے مظفر نگر آئے گا، مظفر نگر آگے جانسٹ آئے گا، جانسٹ سے آگے اور بہت سے بستیاں آئیں گی۔ تو ان سب میں ایک ہی راز ہے بٹوارے کا، جعل اہلہا شیعاً۔ فرعون اس چیز کو سمجھتا تھا۔ کیا کیا اس نے؟ وہاں کے لوگوں کو گروہ میں بانٹ دیا۔ بس آپ کا بٹوارا ہے جو کسی کو فرعون بناتا ہے۔ آپ بٹتے چلے جائیے، فرعون بنتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ فرعون کوئی طاقت نہیں ہوتا، آپ حصوں میں بڑھ جائیے۔ آپ، میں بہت زیادہ کسی کو نہیں کہا، کسی کے لگ نہ جائے سوچیں ہمارے مار دیا بھائی۔ اب میں کہتا ہوں مثلا یہاں 2-3 بستیاں ہماری قریب قریب ہیں، بڑینہ ہے، مراد پورہ ہے، بگھرا ہے، اور آگے چلے جائیے، بہت نے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ۔ میں تو اس ممبر کے طفیل سے تھوڑی بستیوں کو جانتا ہوں۔ انہیں اگر کمزور کرنا ہے تو کئی انجمن بنا دو ایک گاؤں میں۔ ایک گاؤں میں 3 4 انجمنیں بنا دیں۔ جتنی انجمنیں بنتی جائیں گی ہماری طاقت گھٹتی جائے گی۔ کیوں گھٹے گی؟ جو میری انجمن ہے وہ آپ کی انجمن میں ماتم نہیں کرتی۔ جب دونوں مل کے ماتم کرتی تو اس کی شان الگ ہوتی۔ میری انجمن الگ ہے، آپ کی انجمن الگ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہ کہیے گا، وہ کہہ گئے۔ آپ بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے اور اس کی شوکت یہ ہے کہ آپ ایک انجمن بنا کے ایک حسین کا ماتم کیجئے۔ جو الگ الگ ہیں وہ بھی ماتم حسین کا کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے جیسے حسین چاہتے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو رہا ہے۔ تو بہت سے ہو سکتا ہے لوگ بھی کہیں گے، آپ بھی، مومنین بھی، اور ذاکر تو کہیں گے ہی، وہ تو ہیں ہی، اس لیے کہ ہو رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ ہمیں بھی تو دکھائی دے، ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ تو دیکھیے کسی کو دکھائی نہ دینا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز نہیں ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ جعل اہلہا شیعاً۔ فرعون کا طریقہ کار سمجھیے کیا تھا؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔
فرعون نے وہاں کے لوگوں کو بانٹ دیا تھا. اب بانٹا تو کیا کیا؟ سنیں میری مائیں اور بہنیں بھی سنیں. پھر کیا کیا فرعون نے؟ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ دیکھیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اسی کی تفسیر کر رہا ہوں. بیجا طریقے سے تو نہ چیخا جا سکتا ہے نہ چلایا جا سکتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کیا کرتا تھا فرعون؟ بانٹتا تھا، اور بانٹ کے اس نے حرکت یہ کی. آپ سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ہماری سالوں صدیوں کی عزاداری اگر ہمیں شعور نہیں دے سکی ہے تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. میں کہوں گا، کہتا ہوں اور کہتا اس لیے ہوں کہ اگر یہاں آنے کے بعد نہ کہہ سکا تو پوچھا تو مجھ سے بھی ضرور جائے گا، اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ گئے تھے تو کیوں گئے تھے. مجھ سے پوچھا جائے گا کہا تھا تو کیا کہا تھا. تو کیا شیعن گروہ میں بانٹ دیا، اور جسے بانٹا دو گروہ کر دیے. اسی طاقت کو جو بیٹھی ہے یہاں، ایک ادھر کر دو ایک ادھر کہہ دو، آدھی آدھی طاقت ہو جائے گی. فرعون یہ سمجھ گیا، سمجھتا تھا، ہر باطل سمجھتا ہے. یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو تو کمزور بنایا، اور ایک کو اس نے ٹٹکاری دے دی، چلو ہاں کیا دیکھ رہے ہو، بڑھ جاؤ آگے، ہم ہیں. یہ فرعون کا کام تھا. آج بھی کرتے ہیں جو گادری لوگ، آج بھی کرتے ہیں یہ سب کام. اب کسی کو کچھ کہنے سے فائدہ نہیں ہے، آپ خود سمجھیے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. کیسے کرتے ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ بانٹ دیتے ہیں، اور بانٹ کے ایک گروہ کو تو کمزور کرتے ہیں اور ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہو کے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں کہ مردوں کو تو قتل کرتا تھا فرعون، اور عورتوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ رکھتا تھا. بہت بڑی بات ہے. کیا کرتا تھا؟ کیا بغیر سلوات کے آپ نہیں سمجھ پائیں گے؟ تو گروہ میں کر دیا، ایک کو کمزور کر دیا، ایک کو زبر کر دیا، زبر کے ساتھ خود ہو گیا، اور جنہیں کمزور کیا تھا انہیں اور کمزور کر دیا. کتنا کیا؟ یستحیی نساءہم، عورتوں کو تو زندہ رکھتا تھا اپنی خدمتگاری کے لیے. یذبح ابناءہم، اور فرعون بیٹوں کو ذبح کرتا تھا بنی اسرائیل کے، اور وہ دیکھ رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا، دیکھتے رہے ذبح ہوتے ہوئے. عورتیں خدمتگاری کے لیے، یعنی ذلت پہ آمادہ ہو گئے. جب ذلت برداشت کرنے لگے آدمی تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ ہوگا. جب ذلت پہ آمادہ ہو جائے تو اب ضرورت ہوتی ہے کہ ایک رہبر آئے، ایک ہادی آئے جو ہر دور میں آتا ہے. صلوات بھیجو کہ امام خمینی کے اوپر، صلوات بھیج دو محمد و آل محمد. پھر یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہوگا اور ہوتا ہے. لیکن آپ اگر یہ سوچیں کہ خود ہو جائے گا، خود نہیں ہوتا ہے. یذبح ابناءہم یستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. اس فقرے کو، اس آیت کے حصے کو سمجھنا ہے. کیا کرتا تھا فرعون؟ فسادی تھا، فسادی. فساد ہمارے یہاں بہت چھوٹے مفہوم میں ہو گیا ہے. ہم اگر کسی کو مذمت کرتے ہوئے تعریف کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں وہ بڑے فسادی آدمی ہیں. ہم خوش ہو جاتے ہیں، لو تعریف تو ہو گئی، چاہے فسادی کر کے بڑا بنا دیں. لیکن فساد بہت بری مصیبت ہے. بہت بڑے فسادی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی فسادی ہو. خداوند عالم نے
فرعون کی سینکڑوں برائیاں چھوڑ کے وہ کیسا تھا، 10-20 تو آپ بھی بیان کر دیں گے وہ کیسا تھا۔ اگر میں کسی سے پوچھوں فرعون کیسا تھا تو آپ کیا کہو گے؟ 2-4 برائیاں اپنی بھی اسی کے ذمہ لگا دینا آپ۔ جھوٹا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور کیا کیا تھا، وہ سب تھا۔ وہ خدا نے سینکڑوں برائیاں نہ گنا کے بس ایک بات کہی، وہ فساد ہی تھا۔ سمجھیے، ڈریے، خوف خدا محسوس کیجئے اور فساد کی طرف نہ جائیے۔ فساد بہت بڑی مصیبت کی طرف ہم کو لے جاتا ہے، گھر گھر میں انتشار ڈال دیتا ہے، خاندان قبیلوں میں انتشار ڈال دیتا ہے۔ اور فرعون اسی فساد کی وجہ سے کیا ہو گیا، کیا کر ڈالا۔ اور اب کیا ہوا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے فرعون کا علاج ہوتا ہے۔ جب فرعون یہ نہ سمجھے کہ میرے پیچھے کوئی آ نہیں رہا ہے، اسے ڈر بہت ہوتا ہے، ڈرتا وہ بھی بہت ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ فرعون ہوتا تو ہم نہ ڈرتے، ہم تو اجی دیکھ لیتے اسے، دیکھیے بہت تھے جو دیکھنے آئے تھے، بحد رکوع اور سجدہ جھک رہے تھے اس کے ساتھ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ سمجھیے۔ سلوات بھیجیے۔ چلو دیکھے لیتے کیا ٹائم ہوا۔ ہاں وقت بس تقریباً، وہ ہمارے مرزا جی سوچ رہا ہوں کہ کب اترے تو میں کب دوسرا لا کے یہاں کو بٹھاؤں، تو بس میں اترنا ہی چاہتا ہوں بس۔ اب میرے اندر کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے، اب دم خم بھی نہیں رہ گئے، بس اس لیے جاتے ہیں تاکہ جب ہمارے حالات چھپیں کہ وہ فلاں سن میں انتقال ہوا تھا، آخری مجلس کہاں پڑی تھی؟ درگاہ عالیہ بگرا میں پڑی تھی، تو یہ ایک چیز یادگار رہ جاتی ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ ارے تو بغیر سلوات کے کیسے ہو جائے گی بھائی؟ فرعون یہ کچھ ٹچا پن تھا اس کے اندر، یہ حرکتیں کرتا تھا۔ آج کر کے دیکھ لو، یہی نظام خدا کا آئے گا، بس یہ آخری بات۔ جب فرعون یہ کرتا ہے تو الہی نظام آتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم الائمہ نجعلہم الوارثین نمکن لہم فی الارض۔ اور یہ نظام صرف آپ کے پاس ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم تھوڑا سا بس ایسے ہی ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں، میرے پاس یہ لفظ بھی نہیں ہے کیسے ہو رہے ہیں، ہم تھوڑے سے بزدل ہو رہے ہیں۔ اس بات سے سوچ کے بھی ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم آگے بڑھ گئے اور وہ نہ آئیں تو ہم تو مارے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان سے پہلے 11 نے 12 نے 14 نے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ابھی امت سے کہو آگے بڑھ جاؤ، دیکھو ہم جا رہے ہیں، آ جائیں گے، نہیں۔ وہ تو علمدار بن کے آگے چلتے تھے۔ تو فرعون یہ سب کرتا تھا، تو خدا کا الہی نظام آتا تھا اور کہتا نریدو، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ یہاں اہل علم بیٹھے، نریدو کا مطلب ہے کہ جب ایسا ہوگا ہم ایسا ہی کریں گے۔ مستقبل کے صیغے ہیں سارے، یعنی آنے والے زمانے، جب ایسا ہوگا ہمارا یہ نظام آئے گا۔ آج کر کے دیکھ لو، کوئی یہی آئے گا۔ جن پر کمزور کیا گیا ہے، جنہیں ضعیف کیا گیا ہے، ہم ان کے اوپر احسان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے ان کے اوپر احسان کر کے کہ ہم پھر اپنا ایک ہادی بھیجیں گے، رہبر بھیجیں گے۔ اگر امت ساتھ دے گی رہبر کا تو پھر باطل کا خاتمہ ہے، اور اگر آپ بزدل پڑ گئے تو سمجھ لو اپنے لیے خود ہی اپنی قبریں کھودی جائیں گی۔ رہبر تو ہمارا دیکھ رہے ہیں، پردے غیب میں ہماری ہر نقل و حرکت پہ نگاہ رکھیں، وہ سمجھ رہے ہیں۔
مجھے بھی سمجھ رہے ہیں میں ممبر پہ کیوں آیا ہوں، آپ کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ مجلس میں کیوں آئے. بس عزیزو، میں آئیں گے اور انشاءاللہ کیسے آئیں گے؟ جو ضعیف کر دیے گئے ہیں، یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم، جو ضعیف کر دیے گئے ہیں. ضعیف سے مطلب مستضعف، ضعیف سے مطلب لولے لنگڑے اپاہج زمین گیر، یہ نہیں، بلکہ ان کے جینے کے باطل حقوق چھین لیے اور وہ ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کب ادھر سے ندا آئے کہ آ گئے، اور یہ آمادہ بیٹھے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. یہ چلیں گے امام کی آواز کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں ہم نہ جائیں گے تو اور چلا جائے گا، آپ نہ گئے تو اور تو جائیں گے ہی، اور نہ ملے اس طرح تو خدا نے اپنے ایسے لوگ مہیا کر رکھے ہیں، زمین پھاڑے گا اور زمین کے اندر سے ان لوگوں کو نکال دے گا. آپ کو نہیں پتا اصحاب کہف کہاں ہیں؟ کہاں ہیں اصحاب کہف؟ غار کے اندر ہیں. کیوں ہے غار کے اندر؟ یہ تو قرآن بتاتا ہے وہ غار کے اندر ہیں. امام کا پتہ پوچھتے کہاں ہیں؟ ارے غار کے اندر رہیں گے، وہاں جا کے انہیں دیکھ لو. ہیں اصحاب کہف غار کے اندر ہیں، اور یہ اسی دن کے لیے غار میں سلا دیے گئے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا ہے. کائے کے لیے نیند کو غالب کیا ہے ان کے اوپر، اور وہ غار کے اندر موجود ہے. اور جب ہیں تو کب اٹھائے جائیں گے؟ وہ جس چیز کو لے کر اپنے اندر سوئے تھے، جب ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے گی جہاں وہ سوئے تھے. کس لیے سوئے تھے؟ تاکہ کل ولی کا حجت، ادھر ادھر سب جگہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں نہیں دیکھ رہے ہیں جدھر سے امام آئیں گے، وہاں نہیں دیکھ رہے. ذرا سے کچھ آہٹ ہو جائے، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری، اور کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نہ خود پتہ ہے. انہیں تو معلوم ہے تم کیا کہہ رہے ہو، مگر اس کے بغیر وہ نہیں سنتے کہ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو. اور کتنے ہمارے دکھے ہوئے زخم ہیں جن کے اوپر روئی رکھنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم یوں ہی کمیونٹی میں ہم یوں ہی کم ہیں، ہماری تعداد زیادہ نہ ہو، لیکن امام کو جتنے چاہیے تو اس کے حساب سے تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم کچھ سے زیادہ نہیں چاہیے جتنے آپ بیٹھے. آئیے باطل کا علاج ہونا ہے. بس مجھے معاف کیجیے گا، میں کچھ تھوڑا سا جذباتی تو نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اب تک ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، یہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے. اور اس کے ذمہ دار ہم تھے. اللہ نے مجھے اتنی عزت دی تھی کہ مجھے یہاں تک بٹھایا تھا، اور کیا چاہیے تھا. بس میری کمی، میری کوتاہی کو آپ معاف کیجیے گا. جتنا میں کہہ سکا میں نے آپ سے کہہ دیا، اس لیے کہ ممبر کا یہ سال، ہفتہ، مہینے یہ ممبر کے چل رہے ہیں، لہذا ممبر کو تھوڑا سا ایکٹیو کیجئے، ممبر کو تھوڑا سا تقدس دی. کس نے تنظیم المکاتب، جس نے تحریک دینداری خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے تھی، انہی کے پلیٹ فارم سے اس وقت ممبر کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ اگر ساتھ دیں گے تو صحیح ہوگا. چلیے بس حسین کا یہ پلیٹ فارم ہے. حسین کیوں ممبر ہے؟ کیوں آئے؟ کیوں نکلے مدینے سے حسین؟ کیا حسین کو کسی نے نکالا تھا مدینے سے یا خود نکلے تھے؟ نکالا کسی نے نہیں تھا. ارے پورا مدینہ رہ رہا تھا، حسین بھی نہ رہتے، مگر ہاں بھئی یہ کر لیتے کہ باطل سے تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے بس. مگر جو سمجھوتا کر لے وہ نبی کا نواسہ تو نہیں ہو سکتا. اور حسین نے یہ کیا، مدینے سے نکلے، دیکھ لیا سب کہ اب حالات کیا ہیں.
آتے ہیں، نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں نانا اب مدینہ میرے رہنے کے لائق نہیں رہا ہے، اور 3 رات تک برابر نانا کی قبر کے اوپر آتے رہے۔ تیسری رات جب صبح ہوئی اور حسین نانا کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے، ایسا تھا جیسے حسین نے نانا کی قبر کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور نیند آ گئی، حسین سو گئے۔ جس مہم کے اوپر جا رہے ہیں وہاں نیند، مگر نہیں، حسین سو گئے۔ تو دیکھا کہ نانا خواب میں آئے اور نانا رسول اللہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، جاؤ۔ اس کے بعد کہا بیٹا تمہاری اماں بھی آئی تھی زہرا، وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرا حسین جا رہا ہے نانا بابا۔ تو حسین نکلتے ہیں مدینے سے، جس کو لینا تھا لے لیا۔ چند دن کے علی اصغر بھی اور حسین مکے کی طرف آ گئے اور مکے پہنچ گئے، اور بس اب وہ دن قریب ہے جب حسین مکے کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اور روایتوں میں ہے، مقاتل میں مصائب میں کبھی جھوٹی روایتیں نہ، جھوٹے لمبے لمبے مصائب پڑھتا ہوں آدھ گھنٹے کے، جو اتنی دیر پڑھتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں کرتے وہ آپ کے ساتھ، وہ گھڑ کے پڑھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے گھڑ کے پڑھنے کی؟ جس کے مصائب خود اتنے دردناک ہوں، توجہ کی ضرورت ہے نا۔ توجہ نہیں ہے تو کچھ بھی کر ڈالو، کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ کیا ہوتا تھا؟ حسین جا رہے ہیں، مکے پہنچ گئے، حج کے دن آ گئے، بس یہی والے۔ اور جب حج کے چند دن رہ گئے تو محمد کے لال نے مکے کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے پیادہ پیدل حج کیے ہوں اور وہ چند دن باقی ہیں کہ حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، دین تقاضا پذیر ہے، جو تم سے مطالبہ کرتا ہے اس کا خیال رکھنا۔ حسین مدینے کو چھوڑتے ہیں، اور جس کو پتہ لگاتا رہا وہ آتا رہا۔ حسین ایک ایک کو جواب دیتے رہے۔ سید العلماء نقن صاحب نے لکھا کہ کو جس طرح جیسا ضرور تھا، شہید مطہری نے بھی لکھا ہے اس کو، ویسے ہی جواب دیتے رہے حسین۔ اور عبداللہ ابن عمر آئے۔ اب جب ایسے ایسے لوگ آنے لگے، کہا فرزند رسول نہ جائیے، آپ یہیں رہیے۔ ان سے کیا کہتے، انہیں ٹال دیا، جاؤ تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ آخر میں عبداللہ ابن عباس آئے جو آپ کے خانوادے کے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں۔ کہا ہاں میں جاؤں گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یہیں رہیے، وہاں نہ جائیے، یمن چلے جائیے، اور کہاں جائیے؟ تو حسین نے چونکہ خانوادے کے آدمی تھے، بنی ہاشم سے تھے، فیملی کے تھے، تھوڑا سا پس پردہ سیدانیاں بیٹھی، اور خود لے کے ابن عباس کو بیٹھ گیا اور کہا تم نے جو یہ کہا کہ میں نہ جاؤں گا تو میں ضرور جانا ہے، میرے نانا کا دین مجھے پکار رہا ہے۔ یہ آوازیں سب کو نہیں آتی، سب کو نہیں آتی ہیں آوازیں۔ نانا کا دین مجھے پکار رہا ہے اور مجھے جانا ہے۔ تو جب یہ کہا کہ جانا ہے تو کہا کہ سیدانیوں کو نہ لے جائیے آپ، بیویوں کو نہ لے جائیے آپ۔ اب
حسین کا درد سمجھیے آپ۔ تو حسین کہتے ہیں کہ انہیں کس کے اوپر چھوڑ کے جاؤں میں؟ پورا مکہ ہے، سب کو پناہ ہے، اولاد رسول کو پناہ نہیں مل رہی ہے، کہ انہیں کس کے اوپر چھوڑ کے جاؤں؟ بھئی آواز جناب زینب تک پہنچی، میری شہزادی تک، اور شہزادی نے ڈانٹا وہیں سے، عباس کے بیٹے کہ تم میرے بھائی سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑ دے؟ زینب نے کہا میں کیسے اپنے بھائی کو چھوڑوں گی؟ میری اماں نے وصیت کی تھی زینب جب حسین جائے تو اکیلا نہ جانے دینا، میں کیسے اپنے بھائی کو چھوڑ دوں گی؟ بس عزیزو، حسین چلے گئے، حسین چلے گئے۔ 2 تاریخ آئی محرم کی، حسین کربلا میں پہنچ گئے، منزلیں گزرتی رہی، اور جب 2 تاریخ آ گئی اور تاریخیں گزری، 3 آئی، 4 آئی، اور 9 تاریخ آ گئی محرم کی، اور زینب کا کرب بڑھنے لگا۔ لکھتے ہیں شہید کے ایک مرتبہ حسین خیموں کے چاروں طرف نکلے، ایک ایک خیموں کو دیکھتے جاتے ہیں، آخر میں جناب زینب کے خیمے پہ آئے اور آ کے حسین کھڑے ہو گئے، اور دیکھا کہ بہن سر جھکائے بیٹھی ہے، بہن سر جھکائے بیٹھی ہیں۔ حسین آئے اور بہن کے پاس بیٹھ گئے، بہن بھائی میں باتیں ہوئیں، بہت دیر تک باتیں ہوئیں، کیا باتیں ہوئیں یہ لکھا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہی کہا ہوگا کہ جو جناب زینب نے بھائی سے کہا، بھائی کیا آپ صبح کو شہید ہو جائیں گے؟ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے۔ حسین نے کہا ہاں بہن یہ ہو سکتا ہے، اگر رن پڑا اور جنگ ہوئی تو تمہارا بھائی شہید ہو سکتا ہے۔ یہ تو سنا اور زینب غش کر گئی، زینب غش کر گئی، زینب غش کر گئی۔ تو حسین بے کس کیا کرے؟ ارے جس کے پاس علی اصغر پیاسا ہو 2 بوند پانی بھی تو نہیں، اس لیے کہ بے ہوش کے لیے پانی بڑا مفید ہوتا ہے۔ یہی ہوا میرے عزیزو، جب 12 محرم آئی، ارے لٹا ہوا قافلہ، اور زینب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بھائی کا لاشا پڑا ہے، اور آئیں لاشے کی طرف دیکھا، کہا میرے ماں جائے، ارے میری ماں کے لال، میں تجھے کیسے